5 پوائنٹس رمضان کی تیاری کے تعلق سے۔ پہلا نمبر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، توفیق طلب کریں گے۔ دعا کس بات کے لیے؟ توفیق کس بات کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پانے کی توفیق دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان اتنی زندگی دے۔ ہماری زندگی اگر کم تھی، موت آنے والی ہے، ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، تو اے اللہ ہماری زندگی کو بڑھا دے، رمضان پانے کی توفیق دے۔ اور صرف اتنے ہی نہیں کہ رمضان پائیں، رمضان پانے والے بہت ہیں لیکن رمضان سے فائدہ اٹھانے والے بہت نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے رمضان پانے کی دعا کریں گے، اللہ سے رمضان میں نیک اعمال کرنے کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رمضان میں صحت و تندرستی کی دعا کریں گے۔ اے اللہ ہماری صحت اور تندرستی کو برقرار رکھ تاکہ ہم عبادت پر محنت کر سکیں، کثرت کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ان تمام اچھے کاموں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، زندگی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، رمضان پالیں تو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ نہ چاہے تو رمضان نہیں پا سکتے ہیں، رمضان پا لی اللہ نہ چاہے تو عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان نصیب ہو گیا، رمضان میں ہے، صحت و تندرستی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ بیمار کر دے گا، سستی پیدا کر دے گا، شیطان کے شکنجے میں ہم گرفتار ہو جائیں گے، بہکاوے میں آ جائیں گے اور ہم عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ سارے اعمال اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ ہم یا کوئی نیک انسان ایمان والا جنت میں کیسے جائے گا؟ عمل کی بنیاد پر جائے گا، عمل کی بنیاد پہ جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ اللہ کی توفیق سے۔ یہ توفیق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے توفیق۔ اللہ سے ہمیشہ توفیق طلب کرتے رہیں۔ جنت میں بھی صرف عمل کی بنیاد پر نہیں جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ کی توفیق سے جنت میں جائیں گے۔ اور توفیق اسے ملے گی جس کے نیک اعمال ہوں گے، جس کے پاس اچھے اعمال ہوں گے، اسے ضرور توفیق ملے گی، لیکن صرف عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا کوئی۔ اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوگی، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ توفیق کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ توفیق نہیں طلب کرتے ہیں یا توفیق جسے نصیب نہیں ہوتی ہے، قرآن ختم کر رہا ہے، تراویح پہ تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں کمزوریاں کہاں ہیں؟ قرآن میں کہاں کہاں ایسی تعلیمات ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام کریں، اسلامو فوبیا پھیلائیں، مسلمانوں کے لیے جو ہے خطرے کا کام کریں، مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچائیں۔ ایسا کام کہ بہت سے ایسے لوگ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے، قرآن میں تلاش کر رہے ہیں مسلمانوں کو کیسے بدنام کرنا ہے۔ قرآن وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ ہدایت ملتی کسے ہے؟ جسے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جو میں پڑھوں میری سمجھ میں آئے، اے اللہ میں عمل کروں، تیری ہدایت کی روشنی میں عمل کروں، دین پر صحیح سے عمل کر سکوں۔ تو رمضان کی تیاری میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا اور ہدایت طلب کریں، دعا کریں، اے اللہ مجھے صحت دے، سلامتی دے، زندگی دے، رمضان پانے کی توفیق دے، رمضان میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح تو چاہتا ہے، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھایا ہے، غلو سے بچتے ہوئے اور تجاوز سے بچتے ہوئے، جو سنت ہے اس راستے پر اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، اللہ رب العالمین سے جو ہے دعا کرتے رہیں۔ رمضان کی تیاری میں یہ دعا ابھی سے کریں، دل خالص کر لیں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔